نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو، فرمایا فقولوا تو تم بھی کہو کیا، مثل ما یقول، فرمایا جیسا مؤذن کہتا ہے وہ کلمات تم بھی دہراتے چلے جاؤ، یعنی اذان کا جواب دو۔ اور اس کی تفصیل جاننے کے لیے کس کلمے کے جواب میں کیا کہنا ہے، کس انداز میں کہنا ہے، اور اس میں کچھ اضافہ ہے یا نہیں ہے، یہ سب کا سب جاننے کے لیے امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی بہت پیاری کتاب ہے نماز کے احکام، اگر اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن جواب دینے کا درست طریقہ بھی انشاءاللہ الرحمن جان لیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب مؤذن نے اذان کہی اور سننے والے نے اس کا جواب دیا، جب جواب دے لیا اب کیا کہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہہ لے اور تم اس کے ساتھ ساتھ دہراتے جاؤ، کلمات کہتے جاؤ، جواب دو، اور ارشاد فرمایا پھر کیا کرنا ہے؟ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا اذان کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ بعض مؤذن اذان سے پہلے ہی درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی حرج نہیں۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اقامت کے وقت درود شریف پڑھنا سنت ہے، یعنی اقامت کے وقت بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے اور اذان کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ فرماتے خیال رہے کہ اذان سے پہلے یا بعد بلند آواز سے درود پڑھنا بھی جائز بلکہ ثواب ہے، بلا وجہ اسے منع نہیں کہہ سکتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اذان کا جواب دیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ جو مؤذن ہے، اذان دینے والا جو بندہ ہے، اسے بھی چاہیے کہ اذان دینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں نصیب ہوں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔